اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کے تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی امامت اور لوگوں نے آپ کے سپرد کر دی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانگی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دے گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا اللہ کے نظر کر دیا جاتا وہ نہ شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور عبادت میں خوب مشغول رہتا۔ لہٰذا حنا نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کی معنی خادم ہے، کیونکہ آپ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موزون سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفایت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئی تو مجابروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جن سے وہ توریت لکھتے ہیں وہ پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کے الٹے طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی سے بڑھتی رہی۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہو گئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہ جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو وہ حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوئے ہوتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں اور انہیں کون دے جاتا ہے تو حضرت مریم فرماتی، یہ اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندیوں میں سے شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہاں کی عورتوں سے۔ اے مریم، خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہے اور لوگ آپ کا بہت عزت اور احترام کرتے۔ پھر وہ وقت آیا جب جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرض داتا ہوں
हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ तो ताकि तुझे पाकीज़ा लड़का दूँ। कुंवारी मरियम हैरान होकर फरमाती है, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। हज़रत जिब्राइल ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहेगा। हज़रत जिब्राइल ने बीबी मरियम के गिरेबान में फूंक मारी जिससे आपका हमल ठहर गया। जब हज़रत मरियम हामला हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आम हो गई कि हज़रत मरियम हामला हो गई। इस पर बहुत से लोगों ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ाम बहतान लगाना शुरू कर दिए। हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस से निकल गई और दूर एक मुकाम पर जाकर ठहर गई। आप उस मुकाम पर तन्हा रही थी कि एक दिन आपको दर्द ज़र शुरू हो गया। आपने एक दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़कर बैठ गई। आप जिस दरख्त के पास बैठी थी वो एक खुश्क दरख्त था। जब आप उस दरख्त को हिलाती तो मुआजिज़े से वो दरख्त सब्ज़ होकर फल देता था। हज़रत मरियम दर्द से बेचैन थी, बदनामी का ख्याल था। आखिर घबरा कर कहने लगी कि काश मैं पहले मर चुकी होती और भूली भसी हो गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हज़रत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दी और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को तक़वियत पहुँचे, फिर अपनी औलाद को देखकर आँखों को ठंडक पहुँचाओ। इसी आलम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। आप अपनी बेटे को लेकर कौम के पास आई। कौम के लोग आपकी गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे। हालत ज़ार तंग हो गई। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करके कहा, इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालात का जवाब कैसे देगा? अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं भी हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूँगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। इसके बाद हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गई। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गई। रिवायतों में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख़ वफ़ात 35 ईस्वी और आपकी उम्र 51 साल लिखा गया है। इस्लाम के अलावा कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, ईसाई भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को नहायती अक़ीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, और आप वो वाहिद और ख़ातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में दर्ज है और बाइबल के पुराने अहदनामे में भी मौजूद है।